السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نعت رضا 786 ملین، تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے۔ شکریہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اتنی بڑی سلطنت کو ترک کیا جسے سمنان کہتے ہیں۔ سمنان وہ شہر ہے ایران کا کہ آج بھی سمنان جو ہے ایک بڑے شہروں کے اندر سمنان کا شمار ہوتا ہے۔ اس دور میں اس کی حیثیت بہت بڑے شہر کی نہ رہی ہو، لیکن آج ایران کے بڑے شہروں کے اندر سمنان کا شمار ہوتا ہے۔ آج اس میں کارپوریشن بھی موجود ہے، اس طریقے سے اور دیگر آفیسیں اور بازاروں کی رونقیں بھی موجود ہیں، اور سمنان بڑا خوبصورت شہر ہے ایران کا۔ آج اس کی کیفیت یہ ہے، جو لوگ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ سمنان کی تاریخی حیثیت کیا ہے، پہلے بھی اور آج بھی۔ اور حضرت مخدوم پاک خاندانی طور پر یہ نور بخشی سادات کے حوالے سے تاریخ کے اندر ان کا سلسلہ ملتا ہے، انہیں نور بخشی سادات کہا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انسان حکومت کے لیے، انسان دولت کے لیے، انسان اقتدار کے لیے کتنی محنتیں کرتا ہے، کتنی کوششیں کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بلکہ کبھی کبھی انسان حصول اقتدار کے لیے وہ سب کچھ کر جاتا ہے جس کی اس سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ یزید نے خاندان نبوت کے چشم چراغ کو، اللہ اکبر، بی بی زہرا کے گلستہ کو دن دہاڑے جو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تڑپایا ہے، اس میں صرف اقتدار ہی تو تھا، اقتدار کے سبب ہی سے تو 22,000 کا لشکر بھیجا گیا اور خاندان نبوت کے خون میں اپنے ہاتھوں کو ڈبونے کی کوشش کی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہلاکو اور چنگیز خان نے جو ہے بغداد کو جو تاراج کیا ہے، وہ صرف اقتدار کے حصول کے لیے دنیا کے اندر بڑے بڑے ممالک کو جو ہے وہ ویرانے میں تبدیل کیا گیا ہے، وہ صرف حصول اقتدار کے لیے۔ آج بھی دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں اگر دنیا کے اندر لوگوں کے خون سے ہولی کھیلتی ہے تو وہ صرف اور صرف اقتدار کے حصول کے لیے۔ آپ اپنے خود گرد و پیش کا جائزہ لیں اور آپ دیکھیں کہ ایک انسان، اقتدار تو بہت بڑی چیز ہے، چند سکوں کے لیے، چند دولت کے پیسوں، چند پیسوں کے لیے، دولت کے حصول کے لیے کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی چوری کرتا ہے، کبھی کسی پہ خنجر اٹھاتا ہے، کبھی کسی کو قتل کرتا ہے، کبھی کسی کی جان لیتا ہے، کبھی کسی کی آبرو لیتا ہے۔ انسان چند سکوں کے لیے کتنے بڑے بڑے جرائم کرتا ہے۔ آج دنیا کے اندر شراب کے اڈے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ دولت کمانے کے لیے۔ آج دنیا کے اندر عورتوں کو لاجوں میں کیوں بیچا جا رہا ہے؟ صرف دولت کمانے کے لیے۔ آج دنیا کے اندر انسان جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ دولت کمانے کے لیے۔ آج انسان کسی کی آبرو سے کیوں کھیل رہا ہے؟ دولت کمانے کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، دنیا کے 99% لوگوں کے دلوں کے اندر الا ماشاءاللہ یا تو دولت کی محبت ہے یا تو اقتدار کی محبت ہے۔ یار اقتدار کی کرسی تو بہت بڑی ہوتی ہے، زمین پہ بیٹھنے والے اگر چند کرسیاں خالی دیکھتے تو اس کو بھی خالی نہیں چھوڑتے۔ بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے، میں مخدوم پاک کو بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ سلطنت ترک کی۔ سلطنت کو یوں ہی تھوڑی ترک کرتا ہے، سلطنت یوں تھوڑی چھوڑی جاتی ہے، اس لیے کہ جو بندہ بڑی چیز کو چھوڑ دے چھوٹی چیز کے لیے، وہ بندہ عقل مند تھوڑی کہلاتا ہے۔ عقل مند تو وہ ہے جو چھوٹی چیز کو بڑی چیز کے لیے چھوڑ دے۔ آپ نے جلدی سے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک بندے کو کسی ادارے کے اندر 5 روپے کی پگار ہو اور دوسرے ادارے میں 2.5 روپے ہو تو 5 چھوڑ کر کے 2.5 کی طرف ہے۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا وہ کرے تو لوگ اس کو یوں ہی کہیں گے یہ تو پاگل ہی دکھتا ہے، زبردستی اس نے 2.5 روپے چھوڑ دیے۔ یہی تو بات ہے۔ تو بات اتنی ہے کہ زمین پہ بیٹھا ہوا آدمی خالی کرسیاں نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ زمین پہ بیٹھنے سے زیادہ راحت کرسی پہ بیٹھنے سے ہے۔ حالانکہ وہ کرسی کا کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ کرسی کوئی اقتدار کی کرسی نہیں ہے، خالی کرسی ہے، پلاسٹک کی کرسی ہے، لوہے کی کرسی ہے۔ تو آدمی کرسی خالی نہیں چھوڑتا،
تو جب کرسیاں عام کرسیاں جو بیٹھنے کے لیے آرام دہ ثابت ہوتی ہے انسان اس کو خالی نہیں چھوڑتا، تو پھر کوئی انسان اقتدار کی کرسی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یہ تاریخ ہے، تاریخ ہے۔ اقتدار کے لیے ماں نے بیٹے کو قتل کروایا ہے، تاریخ ہے۔ اقتدار کے لیے ماں نے بیٹے کو قتل کروایا ہے، تاریخ ہے۔ بھائی نے بھائی کو قتل کروایا ہے، تاریخ ہے۔ اقتدار کے لیے باپ نے بیٹے کو اور بیٹے نے باپ کو قتل کروایا ہے۔ آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لیں، بیٹا کبھی باپ کی گردن پہ خنجر رکھتا ہے اقتدار کے لیے، بیٹے کی گردن پہ باپ خنجر رکھتا ہے اقتدار کے لیے، ماں ممتا کا گلا گھونٹتی ہے اقتدار کے لیے، بھائی بھائی کا گلا گھونٹتا ہے اقتدار کے لیے۔ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، دنیا میں جتنے فتنے ہیں یا تو دولت کے لیے یا تو اقتدار کے لیے ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دولت بھی چھوڑی، اقتدار بھی چھوڑا۔ حالانکہ دنیا کے اندر دو ہی بادشاہ میری نظر میں نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے وہ دولت اقتدار چھوڑ کر کے اللہ رب العزت کی طرف انہوں نے اپنے قدم کو بڑھائے۔ ایک تو حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم بلخی ہے، دوسرے حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آخر یہ ہوتا کیوں ہے کہ انسان جو ہے اقتدار کو چھوڑ کر، اور خاص بات یہ ہے حضرت ابراہیم ابن ادہم کی عظمت اپنی جگہ ہے، وہ بھی میرے مرشد ہے، لیکن حضرت مخدوم پاک کی شان ہی نرالی ہے۔ بات اتنی ہے ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اقتدار کی کرسی بعد میں ملی تھی اور انہوں نے بعد میں ترک کی۔ اشرف سمنا اس بادشاہ کا نام ہے جس کو اللہ نے صرف 15 سال کی عمر میں اقتدار کی کرسی عطا فرمائی تھی۔ حضرت مخدوم پاک 15 سالہ بادشاہ کا نام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ 15 سال میں لوگ گلی ڈنڈا لوگوں کو صحیح طور پہ کھیلنے نہیں آتا، 15 سال میں لوگ کرکٹ کا میدان صحیح طور پہ سنبھال نہیں سکتے، 15 سال میں لوگ ایجوکیشن کا میدان صحیح طور پہ سنبھال نہیں سکتے۔ اشرف سمنا اس ذات کا نام ہے جس نے 15 سال کی عمر میں سمنا کی حکومت کو سنبھال کر کے بتا دیا کہ اشرف سمنا کا مقام کیا ہے۔ ابھی میں ان کی زندگی پڑھنے والا ہوں، لیکن بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس نے صرف 15 سال کی عمر میں سمنا کے تخت کو زینت بخشی، صرف 15 سال کی عمر میں۔ حالانکہ مورخین نے بہت اختلاف کیا ہے، مخدوم پاک کی اصل تاریخ، اصل زندگی مورخین کے ذریعے سے اگر اخذ کی جائے تو ہم ایسے نادر معاملات تک پہنچ سکتے ہیں جہاں تک ابھی اپنی نظر نہیں پہنچی۔ مخدوم پاک 15 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھتے ہیں، ایک بات۔ پھر اس کے بعد 25 سال کی عمر میں چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک 10 سال، کم و بیش 10 سال کے اندر۔ کیوں چھوڑا؟ بغیر جنگ کیے، بغیر مانگے، بغیر کوشش کیے تخت ملا تھا۔ جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ لاہور کے قلندر کی فکر دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جب کسی بندے کے دل میں یار بستا ہے، جب کسی بندے کے دل میں یار کا پیار بستا ہے تو پھر وہ سب چھوڑ کر اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی کوئی کرسی اللہ کی محبوبیت کی کرسی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ دھیان دیں، میں مخدوم پاک کو پیش کرنے لگا ہوں، توجہ دیں، سب سے میری توجہ، غور کریں۔ جب خدا دل میں بستا ہے تو پھر بندہ سب چھوڑتا ہے، اور پھر کوئی کرسی اللہ کی محبوبیت کی کرسی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ خدا کی محبوبیت کی کرسی سے بڑی اگر کوئی کرسی ہوتی تو اللہ اس کرسی پر اپنے محبوب کو بٹھاتا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب خاص محبوب محمد رسول اللہ کو جو کرسی عطا کی ہے وہ مقام محبوبیت کی کرسی دی ہے، اور حضور نے کسی چیز پہ ناز نہیں کیا ہے، ناز کیا ہے تو اس پر کیا ہے۔ فرمایا آدم کو صفی بنایا، نوح کو نجی بنایا، ابراہیم کو خلیل بنایا، اور مجھے مقام
کائنات ایک مخلوق ہے، اور کائنات کی ولایت میرے مرشد نظام الدین، اور تیسرے محبوب یزدانی میرے مرشد مخدوم اشرف جہاں سمنانی۔ اقتدار کی کرسی چھوڑ کر اشرف سمنا نے کتنی بڑی کرسی پائی، اقتدار کی کرسی چھوڑ کر مخدوم پاک نے کتنی بڑی کرسی پائی، جس کو محبوبیت کا مقام کہتے ہیں، مقام محبوبیت کہتے ہیں، اور 15 سال کی عمر میں بادشاہ ہیں۔ لیکن شان کیا ہے؟ اب آئیے ذرا تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سمنان ایران کا علاقہ، ایران کا شہر، ابھی آپ نے سنا، اور جب مخدوم پاک وہاں حکومت کر رہے تھے، کہاں؟ سمنان میں، تو اس وقت ابھی بہت سارے مغلوں کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ کچھ مغل وہ تھے جن کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تھی، اور ابھی اکثر مغل وہ تھے کہ جن کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ تو مغلوں کو پتا چلا کہ سمنان میں ایک چھوٹی عمر کا بادشاہ ہے اور اس کی عمر ہے 15 سال، تو ان کی سرحد سمنان کی سرحد سے ملتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، بچے کے ہاتھ میں اگر بسکٹ ہو تو آدمی کتنی آسانی سے چھین لیتا ہے۔ بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے نا، بچے کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ تو چونکہ مغل، جن مغلوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان لوگوں کی سرحد سمنان سے ملتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ ان لوگوں نے سمنان کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے لیے، کہ اس وقت سمنان کا بادشاہ صرف 15 سال کا لڑکا ہے، 15 سال کا بادشاہ ہے۔ 15 سال کی عمر کیا ہوتی؟ انسان کے چہرے پہ جو ہے وہ ابھی داڑھی کے بال بھی نہیں اٹھتے، موچ کے بال بھی ظاہر نہیں ہوتے 15 سال کی عمر کے اندر، بلکہ 15 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے انسان کے اندر لاؤبالی پن، ایسا لاؤبالی پن کہ کھیل تماشے کس طرح انسان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بلکہ اب تو لوگ 35 40 سال کے ہو جاتے، سنجیدہ نہیں ہوتے، بلکہ کچھ لوگوں کو تو بڑھاپا آ جاتا ہے لیکن عقل نہیں آتی۔ یہ بھی طبیعت لوگوں کی ہے نا، میں کسی کی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں، جنرلی بات کر رہا ہوں، یہ طبیعت ہے لوگوں کی۔ لیکن قدرت کا جو انتخاب ہوتے ہیں، ان کی پرورش پھر قدرت اپنی شان کے مطابق کرتی ہے، پھر ان کو شان کے مطابق ڈھالا جاتا ہے۔ تو مغلوں نے، جو بعض مغل ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، سمنان کا بادشاہ 15 سال کا اس کا فائدہ اٹھانا چاہا، اور انہوں نے ایک بڑی فوج لے کر سمنان کو لقمہ تر سمجھ کر اپنے حلق میں اتارنا چاہا، اور یہ کہ ہم جو ہے وہ سمنان چھین لیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں میں آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ آج کل لوگ تصوف کی بات کرتے ہیں، اور تصوف کا مطلب کیا؟ آنکھیں بند کر کے بیٹھنا، صرف اسی کا نام تصوف، گردن جھکائے پڑے رہنا، اسی کا نام تصوف، ہاتھ میں تسبیح لینا، اسی کا نام تصوف، بغل میں مصلی رکھنا، اسی کا نام تصوف۔ اور پھر لوگوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ تصوف جو ہے سب سے کٹ جانے کا نام ہے۔ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، تصوف جو ہے اللہ اکبر، دنیا میں رہ کر دنیا کو ترک کرنے کا نام ہے۔ یعنی خود دنیا میں رہو لیکن دل کے اندر دنیا نہ رہے، بلکہ دل میں اللہ بسے، دل میں اس کا محبوب بسے، دل میں خدا کے جلوے بسے، یہ تصوف ہے۔ لیکن آج کل یہ بات کہی جاتی ہے کہ صوفیہ نے تو کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ صوفیہ کا مطلب یہ کہ وہ گھروں کے اندر مقید ہو کر کے بیٹھے رہتے تھے اور صرف تسبیح پڑھتے رہتے تھے، اس کے سوا وہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیواروں، ایسا مفلوج تصوف اگر دنیا میں رائج کر دیا گیا تو جتنا نقصان ہوگا مسلمانوں کو، شاید ماضی میں اس سے بڑا نقصان نہیں ہوا ہے۔ ہم کسی ایسے تصوف کے قائل نہیں ہیں جس کے ہمارے بزرگ قائل نہیں تھے، ہم اسی تصوف کو مانتے ہیں جو تصوف کی تعلیم اجمیر مولا سے سرکار غریب نواز نے عطا فرمائی، مہرولی سے بابا قطب نے عطا فرمائی، دلی سے نظام الدین نے عطا فرمائی، پنڈوا سے علاء الحق نے عطا فرمائی، کہ چوچا سے مخدوم اشرف نے عطا فرمائی۔
فرمائی، اللہ اکبر، اور بغداد سے اللہ ولیوں کے تاجدار سرکار غوث العظم دستگیر نے عطا فرمائی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، سوچو تو صحیح، حضرت مخدوم اشرف کیا اس وقت تو صوفی نہ تھے؟ اس وقت تو صوفی نہ تھے جس وقت وہ سمنان کے تخت پہ 15 سال کی عمر میں تھے۔ اس سے بڑا صوفی کون ہوگا جس سے خضر آ کے ملاقات کرتے ہیں؟ یہ بات مرید ہونے سے پہلے کی ہے۔ اس سے بڑا صوفی کون ہوگا جس سے عدت اویس قرنی، جس کو عالم رویا میں یا کشف کی کیفیتوں کے اندر جس کو اپنے سلسلے کی اجازت مرحمت فرماتے ہیں، جس کو اوراد و وظائف کی تعلیم دیتے ہیں، اس سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ آپ غور تو فرمائیں۔ لیکن بات اتنی تھی، ہمارے یہاں جو سب سے کمزور لٹکا پٹکا آدمی ہے، جو چل بھی نہیں پاتا اور جس کی گردن بھی اٹھانے کی طاقت نہیں، اسی کو صوفی سمجھتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص گردن جھکا کے بیٹھا ہوا تھا۔ سرکار فاروق اعظم نے اس کی گردن پہ مکہ مارا، کیونکہ وہ فاروق اعظم تھے نا، مکہ مارا، کہا اور ریاکار، گردن میں تقوی نہیں ہے، تقوی دل میں، التقوی ہاں ہونا۔ گردن جھکا کے کیا مکاری کرتا ہے؟ گردن اٹھا یا گردن جھکا، اس میں کوئی معاملہ نہیں، تیرا دل جھکنا چاہیے خدا کی بارگاہ میں، تیرا دل جھکنا چاہیے۔ یہ اصل تصوف یہ ہے کہ دل میں یار بسے، دل میں اس کے جلوے بسے۔ 15 سال کے مخدوم پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، مغلوں نے لقمہ تر سمجھ کر کے اس ملک کو ہڑپ کرنا چاہا۔ سرکار مخدوم پاک نے عمرہ کی اور وزراء کی میٹنگ لی۔ جو عمرہ اور وزراء تھے وہ ان کے خانہ زاد موروثی غلام تھے اور ان کے باپ داداؤں کے دور سے ایک تجربے کار تھے۔ سرکار مخدوم پاک نے فرمایا کہ جو مغل جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، بعض مغل تو وہ حملہ آور ہیں اور سمنان کو لقمہ تر سمجھ کر کے ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ کا مشورہ کیا ہے؟ تو جو عمرہ اور وزراء تھے، ایک تو صورت بولی بالی، پیاری پیاری معصوم سا چہرہ دیکھا، نورانیت والا، اور ترس آ گیا۔ کسی نے کہا کہ فوج کو بھیج دینا چاہیے کچھ عمرہ اور وزراء کے ساتھ اور ان سے مقابلہ کرا کے اس بلا کو ٹال دینا چاہیے۔ اکثر کرائے اسی پر ہوئی کہ بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا رہے، یعنی بادشاہ کون؟ مخدوم سمنا سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی، وہ تخت سنبھالتا بیٹھا رہے اور باقی فوج جائے اور جا کر کے لڑے، اس لیے کہ 15 سال کی عمر لڑنے کے لیے موضوع نہیں، نہ تجربہ، نہ حرب ضرب کے معاملات، اس لیے لوگوں نے مشورہ دیا، لیکن یہ بات اوپن نہیں کی کہ وہ شفقتوں کا اظہار کیوں کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فوج بھیج دیں، نپٹ لگی فوج جب سب اپنے اپنے مشورے دے چکے، اس لیے کہ سچے غلام تھے، اس لیے کہ سچی محبت کرنے والے تھے، جان مخدوم کی پیاری تھی۔ اللہ اکبر، جس وقت وہ یہ مشورہ دے کر بیٹھ گئے، مخدوم پاک اب آپ اپنا خطاب شروع کرتے ہیں اور خطاب سنیے مخدوم پاک کا، اور پھر دیکھیے کہ کیسا حسینی لال کا لہجہ ہے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں مغل فوج سے ڈر کر مرعوب ہو کر یہ مشورہ دینے والوں کہ بادشاہ تخت سنبھالے بیٹھا رہے اور فوج جا کر کے لڑے، اللہ اکبر، تم نے یہ مشورہ صرف اس لیے دیا کہ تم کو اشرف کی کم سنی پر ترس آ گیا، پیار آ گیا، 15 سالہ بادشاہ کو تم نے کمزور سمجھ رکھا ہے، اس لیے تم مجھے میدان میں جانے نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد مخدوم اشرف نے کہا تم میری عمر کی 15 سالہ جو ہے وہ مختصر عمر دیکھتے ہو، عمر کا ننھا پن دیکھتے ہو، مگر تم یہ بھول گئے کہ میرا نسب کون سا ہے، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسینی سید ہوں۔ مخدوم پاک نے فرمایا میں حسینی سید ہوں، حسین کا پوتا ہوں، اور کم عمر میں حسینیوں کے لڑنے کے تیور دنیا بھولی نہیں ہے، کربلا یاد ہے، لوگوں کو کربلا یاد ہے۔ میری کم عمری نہ دیکھو، میری کم عمری نہ دیکھو، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسینی سید ہوں، اور ابھی کم عمری میں لڑنے کے تیور دنیا بھولی نہیں ہے، لوگوں کو کربلا یاد ہے۔
सफदर हैदर का पोता हूं, लड़ने के ढंग जानता हूं। फरमाया मैं खुद मैदान में जाऊंगा। ये मेरे खानदान की रीत नहीं है कि लश्कर को यूं भेज दूं और मैं तख्त संभालते बैठा रहूं। आगे अशरफ चलेगा, पीछे उसकी रियाया चलेगी। और उसके बाद तारीख गवाह है। आप अगर करामत सुनना चाहते हैं तो मैं आपकी का ख्याल करते हुए, आपके ज़ौक़ का ख्याल करते हुए, आपका दिल का ख्याल करते हुए करामत एंड में बयान कर दूंगा। लेकिन इस वक्त मेरे मुखातिब जवान है। तसव्वुफ अज़्म का नाम है। तसव्वुफ अज़्म का नाम है। तसव्वुफ जिंदगी और हयात का नाम है। तसव्वुफ बातिल की आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करने का नाम है। तसव्वुफ बातिल के खिलाफ अड़ जाने का नाम है। अगर बातिल के खिलाफ अड़ने का नाम तसव्वुफ नहीं तो मौला हुसैन से बढ़ करके सूफी कौन हो सकता है। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, उनसे बड़ा खानकाई कौन हो सकता है। हमें बहुत सहलाया जा रहा है और ये फिक्र दी जा रही है कि तसव्वुफ फरसूदा निजाम का नाम है। तसव्वुफ फरसूदा निजाम का नाम नहीं। बद्र, ओहद, खंदको, खैबर की यादगारों को ताजा करने का नाम तसव्वुफ है। सुफ़ा के किरदार को फिर नया निजाम देने का नाम तसव्वुफ है। बल्कि सुफ़ा की निशात सानिया करने का नाम तसव्वुफ है। हाँ, तसव्वुफ क्या है और सूफीज़म क्या है। अल्लाह अकबर। लोग तो सूफिया को इतना कमजोर बना के पेश करते हैं कि उन्होंने किसी का कुछ किया ही नहीं। सूफिया बैठे भी होते थे तो वो ऐसी टीम तैयार करते थे कि वो जिधर चले जाते थे इनकलाब आ जाता था। गौस पाक से बड़ा भी कोई सूफी होगा। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला के 20,000 कमोबेश मुरीदो, खुलफा और शागिर्द बैतुल मुकद्दस को आजाद कराने में सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ गए थे। खुद सलाहुद्दीन भी कौन थे? सलाहुद्दीन भी सरकार गौसे पाक के मुरीद थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी मुरीद है गौस पाक का। आप बताएं, इनकलाब जो आया है ना वो खानकाहों से आया, सूफिया से आया है। तो सरकार मखदूम अशरफ फरमाते कि मेरी कमसिनी पर आप न जाएं, मैं आगे चलूंगा। और उसके बाद गए। इत्तेफाक से चूंकि जंग मुसल्लत थी, सामना हुआ तो वो दिन रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख थी। फरमाया कि आज हम जंग नहीं करेंगे। उसकी वजूहात और भी बयान की गई है, लेकिन एक वजह यह भी है कि हमारे जद्दे करीम की मिलाद का दिन है, इसलिए आज जंग का दिन नहीं है। मुकाबले में आए लेकिन जंग का दिन नहीं है, क्योंकि नाना की विलादत का दिन है। इससे पता चला कि अशरफ सिमना भी इसके कायल थे कि मिलाद मनाई जाना चाहिए, सरकार का दिन मनाया जाना चाहिए। और इस पर तो कोई बहुत दलील देने की जरूरत नहीं, आपके मलफूजात उठा करके देख लीजिए, आपको खुद पता चलेगा। फिर उसके बाद 13 तारीख आई रबीउल अव्वल शरीफ की, तो मखदूम पाक ने फरमाया कि अब जंग करें। आगे खुद थे और फिर वो तलवार चलाई। 50,000 मुगल गुलामों को आपने कत्ल किया। 50,000। आप गौर फरमाएं, ये मखदूम पाक का कारनामा है। और मैं इससे बहुत मुतासिर हूं कि 15 साल की उम्र का कारनामा ये है। मैंने पिछले साल की किसी नशिस्त में जब वो चंगेजियों से भी जंग का तस्करा किया था, शायद आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन ये मुगलों के साथ भी मखदूम पाक की जंग है और 50,000 मुगलों को या मुगल फौजों को आपने कत्ल किया। और सिर्फ कत्ल नहीं किया, वो तो कत्ल हुए, वो तो मरे ही मरे। सरकार मखदूम पाक ने फिर बड़ी तादाद में गुलाम भी बनाया और उनको बता दिया कि 15 साल का समझकर सिमना को लुक़्मा तर नहीं समझना। दोबारा फिर उन लोगों ने कभी हमला करने की जुर्रत नहीं की। ये सरकार मखदूम